अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमूमन ये देखा गया है कि हमारे माशरे में बर्दाश्त की क़ुव्वत कम से कम होती जा रही है। हम देखते हैं चारों तरफ अपने अतराफ़ में भी कि कोई किसी की बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ये अदम बर्दाश्त की जो कैफ़ियत है, ये माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा करती है। माशरों को बिगाड़ने के अंदर बहुत से अवामिल के अंदर एक इंसानी रवैया भी है, बल्कि बुनियादी कलीदी किरदार ये अदा करता है। अगर हमारे रवैये मुस्बत के बजाय मुनफी होंगे तो हमारी सही बात भी गलत लगेगी। तो इसके अंदर ये है कि हम वो बर्दाश्त पैदा करें और दूसरों को सुने, गौर से सुने, क्या पता वहाँ से कोई अच्छी बात हमें मिल जाए। अमूमन ये होता है कि हर आदमी ये समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच है, बाकी दूसरा गलत है। हम जितना भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी तबके के जो भी लोग आ रहे हैं, हर किस्म का आदमी आता है, हर किस्म के लोग आते हैं, आलिम दीन भी आते हैं, इसमें दानिश्वर भी आते हैं, इसमें आम आदमी भी आ रहा है। लेकिन हम ये रवैये को जांचते हैं, देखते हैं तो हर आदमी ये समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच है, मैं बिल्कुल हक पर हूँ और दूसरा गलत है। ये रवैया जो है, ये इंसान के अंदर हर धर्मी और ज़िद पैदा करता है। इसीलिए हमें अपने रवैयों को ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि हम दूसरे के मौक़िफ़ को गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें। मुमकिन है वो सही कह रहा हूँ, गलत मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को रास्ता दें, एक दूसरे को सुनें। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चली, इत्तेफाक हुआ देखने का, तो इंतहाई अफसोस हुआ कि हमारे पढ़े लिखे लोग दानिश्वर लोग तक अगर कोई बात अपनी कह रहे हैं, उस पर अगर कोई मुनफी सवाल आ जाता है, वो एकदम भड़क उठते हैं, कि एकदम उसको वो हैपर हो जाते हैं। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। एक पढ़े लिखे को इतनी जेवा नहीं देती। आपकी कोई बात भी अगर किसी को बुरी लग रही है और आगे से कोई सवाल इस तरह का क्वेश्चन कर देता है आपको, तो आप मुतहम्मिल मिजाजी से, समझदारी से उसकी बात को सुने, उसकी बात का जवाब दें। ये नहीं कि उसको एकदम डिग्रेड कर दे या उसको एकदम इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे आदमी अपनी हित तक समझता हो। मसलन अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी हमने, उसमें एक दानिश्वर साहब कोई बात कर रहे थे, तो एक खातून मोहतरमा ने उनसे कोई सवाल किया, कोई बात पूछी, तो उन्होंने छूट उनसे ये कहा कि आप ताक़ूत के बारे में जानती हैं? खातून ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। फ़ौरन कहने लगे आप जाहिल हैं, ख़वातीन तो होती ही जाहिल। अब ये इस तरह के अल्फाज, ये हमारे माशरे के अंदर जो लफ्ज़ जाहिल है, ये इस तरह का मुनफी इस्तेमाल होता रहा, वो एक गाली बन गया। आप किसी को कहते हैं जाहिल, तो वो अपने आप को इस बात को गाली समझता है। एकदम उस खातून को ये बात बहुत बुरी लगी और लगनी भी चाहिए थी। इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सवाल आपसे कर रहा है या आप उससे कोई बात पूछ रहे हैं, उसको नहीं मालूम, तो इसके मुतरादिफ अल्फाज हैं। ज़रूरी नहीं है आप उसको जाहिल कहें, आप उसको कह सकते हैं भाई आपको इसका इल्म नहीं है, आप लाइल्म है, आपको इल्म नहीं है इस बात का, आपको शऊर नहीं है, आपको इदराक नहीं है। बहुत से अल्फाज हैं आप इस तरह कह सकते थे, लेकिन आपने छूट उनको कहा उस खातून को कि भाई आप जाहिल हैं और तमाम ख़वातीन जाहिल होती हैं। ऐसी बात नहीं है। ये बहुत गलत बात की गई कि वो एक दानिश्वर की तरफ से, एक आम आदमी अगर कोई कहता है मुझ जैसा, तो एक बात समझ में आती है, लेकिन एक मीडिया पे बैठकर एक एथेंटिक आदमी जिसके इल्म का चर्चा है, लोग उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने अल्फाज का इस्तेमाल और चुनाव बेहतरीन अंदाज में करें। क्योंकि जब हम इल्मी काम कर रहे होते हैं, तो दिन का काम कर रहे होते हैं, तो ये बहुत नाजुक काम होता है। क्योंकि इसके अंदर कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह पाक ने हिदायत दी है और ये बात बतलाई है कि उससे बेहतर बात किसकी होगी जो एहसन तरीके से और हिकमत और बसीरत से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। हमें हिकमत, बसीरत और एहसन तरीके से अपनी बात को बयान करना चाहिए। इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स अगर कोई ऐसा आ जाता है जो हमारे तबीयत के खिलाफ है, उसको ये बर्दाश्त करना है। ये एक बर्दाश्त का रवैया होना चाहिए। हमें बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि भाई झट से उनको कह दिया गया कि तुम जाहिल हो और ख़वातीन होती जाहिल। अब आप एक अगर सरसरी नज़र से देखा जाए, इस पाकिस्तान के माशरे में, ये दुनिया के अंदर जितनी ख़वातीन टैलेंटेड है, जितनी शोबों के अंदर ख़वातीन एक कलीदी किरदार अदा कर रही हैं, मैं कहता हूँ शायद मर्दों के मुकाबले में है, उनसे भी बात शोबों में उनसे ज़्यादा है। अब आप डॉक्टरी में देख लें,
اب آپ انجینئرنگ میں دیکھ لیں، حتیٰ کہ پائلٹ میں دیکھ لیں، فوجیوں میں دیکھ لیں، آپ جس شعبے میں چاہے دیکھ لیں، خواتین ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں اور اپنے کام سے اور اپنی لگن سے، اپنی محنت سے اپنے ملک کی خدمت کر رہی ہیں، یعنی ایک مرد کے شانہ بہ شانہ چل رہی ہیں۔ اور اسلام نے بھی خواتین کو ایک مقام دیا ہے، ایک پروٹوکول دیا ہے، لہٰذا ہمیں اتنا ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ اس بات کو دوہرا دیں، اس کو سمجھا دیں ایک طریقے کے ساتھ۔ تو یہ ایک افسوسناک پہلو تھا جو ہماری نظر سے گزرا ہے، اور اس کے اوپر اب میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر خاص طور پر اس کو اتنا اچھالا گیا ہے، تو یہ ایک مناسب بات نہیں تھی، کیونکہ جو ہم اگر کوئی اچھی بات غلط لہجے میں کریں گے تو وہ اس کا تاثر غلط جائے گا، اور اگر ایک غلط بات بھی، کوئی طنزیہ گفتگو بھی اگر آپ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اگر کریں گے، اس کو سننے والوں کو بھلی لگے گی، اچھی لگے گی، اس لیے کہ آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں، آپ کے الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ بہت دیکھ بھال کے اور بہت احتیاط سے کرنی چاہیے، خاص طور پہ ہم اس میڈیا میں جو ہوتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا میں ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان طرح کی حرکتوں سے یا اس طرح کی باتوں سے یقیناً ان صاحب نے کچھ جان بوجھ کے ایسی بات نہیں کی ہوگی، یقیناً ان سے بھی ضرورت ہے کوئی بات جذبات کے اندر کہہ دیا گیا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں سنتے ہیں، اس بات کا اثر لیتے ہیں۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ان دانشور صاحب سے بھی وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی پروگرام میں اس بات کی وضاحت کر دیں گے، ایکسکیوز کر لیں گے، تو یقیناً وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ واقعی ہی ایک نامناسب الفاظ ان کے منہ سے نکلا ہے۔ بہرحال اچھا، دوسری طرف عدم برداشت کی بات جو میں کر رہا تھا، اس کی جانب اشارہ کروں کہ بھی ہماری جو خاتون ہیں، ہماری جو بہن ہیں، ان سے بھی گزارش ہے میری کہ اگر کوئی ایسی بات کسی سے ہو گئی ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یقیناً انہوں نے کوئی جان بوجھ کے کوئی اس طرح کی آپ کی حرکت نہیں کی ہوگی، یقیناً ان کے ساتھ کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی ہوگی، جذبات کے اندر آپ کے الفاظ نکل گئے ہوں گے، اس کو اگنور کر دیں، پھر اس بات کو لے کے بیٹھ جانا کہ نہیں آپ نے معافی مانگنی ہے، اور آپ نے یہ کہ پوری قوم کے سامنے معافی مانگنی ہے، آپ نے خواتین کو اس طرح سے کہا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آدمی تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، تھوڑا صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس بات کو برداشت کرے، اور یقیناً ان صاحب کو یہ بات احساس ہوگا اس بات کا، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پروگرام میں وہ اس بات کی وضاحت کر دیں گے اور ایکسکیوز کر لیں گے۔ امید اچھی رکھنی چاہیے دوسروں سے، لیکن اتنا جذباتی ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک بات کو، ایک الفاظ کو لے کر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی ان کو معافی مانگنی پڑے گی، ان کو معافی مانگنی پڑے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سینکڑوں احادیث اس کے اوپر، برداشت کے اوپر، اپنی طبیعت کے خلاف، اپنی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کو صبر سے، برداشت سے تھوڑا سا اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ کہ معاشرے میں اصلاحی ہوتی ہے، اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ ہم اپنے کردار سے، ہم جب ایک میڈیا میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا گفتار اور ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، نہ کہ ہمارے کسی بات سے یا کسی الفاظ سے ایک غلط پیغام چلا جائے یا ایک ہمارا منفی پیغام چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں ہماری اس بہن سے بھی، محترمہ سے بھی، وہ بھی انشاءاللہ اس بات کو درگزر کریں گی اور اگنور کریں گی، اور اس بات کے اوپر اب آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ باقی رہا ان صاحب کا، ان صاحب سے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ یقیناً وہ بھی اپنے اس الفاظ کے اوپر غور کریں گے اور انشاءاللہ اس پر وہ ایکسکیوز کریں گے، کیوں کہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ، ہم اس کے اوپر ایکسکیوز کر لیں، ہم معافی مانگ لیں، ہم اس پر ندامت کا اظہار کر لیں، یہ اللہ کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے ہماری اس محترمہ بہن سے بھی اور ہمارے اس دانشور بھائی سے بھی کہ انشاءاللہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں گے اور اپنا بھی خیال رکھیں گے، یعنی ہم باتوں کے دوران میں، الفاظ کے دوران میں، ظاہر ہے کہ علمی آدمی، ایک علمی شخصیت جو ہوتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط برتتا ہے، بہت احتیاط کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کا جو کاٹ ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے عقیدے کے اوپر تنقید نہ ہو یا کسی کے نظریات پر تنقید نہ ہو، ہر انسان اپنے طور پہ سوچ سمجھ کے گفتگو کرتا ہے اور کرنی چاہیے۔ باقی ایسی بات ایسی بات نکل جاتی ہے منہ سے تو اس کے اوپر ایکسکیوز کرنے میں کوئی حرج نہیں اس میں آدمی کو چھوٹا ہوتا ہے نہ آدمی اس سے بڑا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کے اوپر غور کریں کہ ہمیں اپنے رویے کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور ہم اپنے رویے کے اوپر تھوڑی سی تحمل مزاجی کے ساتھ کہیں پر بھی ہو،
ضروری نہیں کہ میڈیا کی بات کی جا رہی ہے، ہم اپنے گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، محلے میں ہیں، کہیں پر بھی ہم اپنے رویے کے اندر مثبت انداز اختیار کریں، اپنی گفتگو کے اندر ہو، کردار کے اندر ہائپرنس نہ ہو، یہ ذرا سی بات کے اوپر ہائپر ہو جانا اور ذرا سی بات کے اوپر ایک دم بھڑک اٹھنا، یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے۔ ایک پڑھے لکھے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی مایوس سمجھی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔